جو تھوڑا سا سمجھ نہیں جاتا کہ مثلا میں ایک گلی سے نا جوان گزرا کرتا تھا تو میری والدہ بیمار تھی تو وہ پریشان ہوتی تھی. اس نے نا موٹر سائیکل پہ نا ہارن بڑا سخت لگایا ہوا تھا تو ہارن بجاتا تو اماں جی کو تکلیف ہوتی. ایک دو دفعہ اسے کہا تو لیکن وہ اکلوتا بیٹا تھا, ماں باپ کا بات نہیں مانتا تھا, بلکہ بحث ہوتی تھی, لڑائی ہوتی تھی. خاموش ہو گئے لوگ, بہت سارے لوگ پریشان تھے. پھر ایک دن وہ گزرا, 2 دن گزرا, 4 دن گزرا تو اب ٹھیک تھا. تو اماں جی مجھے کہنے لگی, انہوں پوچھا کی ہویا سو, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا. میں نے نا مسجد میں اونچا نہیں ہنستے بھی, میں نے اس کو نا کھڑا کر لیا. میں نے کہا بھائی خیر ہے. تو کہنے لگا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو میری اماں نے کہا سیانا بن جا, جڑے باپ ہو جان وہ یہ حرکتاں نہیں کرتے. بندہ اگر پہچان جائے نا کہ میں کیا ہوں اور مجھے سمجھنا چاہیے کہ میں کیا ہوں, وہ کبھی اپنے معاملات کو دیکھے نا. مسلمان جب یہ سمجھ جائے نا میں مومن ہوں, میں مسلمان ہوں, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, میں تو وہ ہوں کہ میں نیت کر لوں نیکی کی تو اللہ اجر عطا کر دیتا ہے. میں تو وہ ہوں جس کا چہرہ چمکے گا قیامت کے دن. میں وہ ہوں جسے امتوں میں پہلی صف میں کھڑا کیا جائے گا. میں وہ ہوں جو رسول پاک کا ماننے والا ہے, جس کے پاس کتاب اللہ ہے. ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. بس بات کو سمیٹتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس آئے. جو گفتگو ہوتی ہے, دلائل ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے, وہ کلمہ پڑھنے سے پہلے ہوتی ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد غلامی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر یہ نہیں ہوتی کہ کوئی صدر صاحب یہ کہے کہ علماء ذرا مل کے بیٹھے تو معاذ اللہ سود میں سے کوئی گنجائش نکالے, ذرا بیٹھو مل کے اور پتہ کرو کہ فلاں چیز کے بغیر. پھر غلامی ہوتی ہے, پھر بحث, پھر اس میں گنجائشیں نہیں ڈھونڈی جاتی. پھر اللہ کا حلال کردہ حلال ہے اور حرام کردہ حرام ہے. یہ جو جب آپ نے مان لیا, کلمہ پڑھ لیا, اچھا پھر اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو پھر ساری شریعت ہم پر لاگو ہے, ساری. پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں بات تھوڑی سی شروع کر دی, یا فجر پڑھتا ہوں, سویرے اٹھتا ہوں, اب میں ذرا تھوڑے دنوں میں زور بھی شروع. پھر ایسے نہیں ہوتا. پھر آپ پر ساری شریعت ضروری ہے. کلمہ پڑھا ہے, مسلمان ہو گئے. اس سے پہلے آپ غور فکر کرتے, اب تو دین نے کہا آپ غلامی کریں, اور غلام کرتے بھی غلامی ہے. غلام بحث نہیں کرتے. اور یہ جو غیر مشروط اطاعت ہے یہ صرف نبی پاک کی ہے. باقی کسی پیر صاحب کی, علامہ صاحب کی, کسی کی بھی آپ پیروی کریں گے تو مشروط ہے. اگر وہ شریعت کے دائرے میں حکم دیں گے تو پیروی ہے, اور شریعت سے باہر جائیں گے تو ان کی پیروی. غیر مشروط فرما برداری صرف نبی کریم کی ہے, صرف نبی پاک کی. اور ایمان کیا ہے کہ جو حضور فرما دیں وہ مان لینا, جو نبی پاک فرما دیں اس کو تسلیم کر لینا, اس پر ابحاث نہ کھڑی کرنا. اور مزہ بھی زندگی کا اسی میں ہے. کیف بھی, ہمارے صوفیاء کہتے ہیں لذت ایمان بھی یوں ہی نصیب ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضور معراج سے واپس آئے تو اب یہ بڑا مشکل کام ہے. آج بھی ہم کہہ دیتے ہیں لیکن خوش عقیدہ لوگوں میں بات کرتے ہیں نا, لیکن یہ واقعہ معراج ایک مشکل کام ہے نا. 18,000 سال کا سفر لکھا صوفیاء نے, اور حضور فرماتے ہیں کنڈی ہلتی رہی, پانی چلتا رہا, بستر گرم رہا, اور یہ طے کر کے محبوب آ گئے. اب یہ بڑا مشکل کام تھا. سویرے ہی سارے پریشان ہو گئے. جن لوگوں نے پریشان ہونا نہیں ہوتا, جو بیچارے ہر محفل کے بعد ہی پریشان ہوتے ہیں, ہر تقریر کے بعد ہی پریشان نہیں ہوتے مستقل بنیادوں پہ, وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا ہے, اور پھر انہوں نے وہ سوالات کھڑے بھی کیے. نبی کریم علیہ السلام سے آ کے کہنے لگے جی بتائیں مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے. اب میں یہاں آیا ہوں, یہاں سے میں جاؤں گا تو ہو سکتا ہے 1 گھنٹے کے بعد آپ مجھ سے پوچھیں کھڑکیاں کتنی ہیں, دروازے کتنی ہیں, محراب میں ٹائر, تو میں نہیں بتا سکوں گا. کہاں جس کام آئے تھے وہ کیا اور چلے گئے. 2 رکعتیں نماز پڑھائی, محبوب تشریف لے گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے محبوب کو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں, اور واقعہ معراج کو اس طرح ثابت کیا جا رہا ہے. حضور فرماتے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بتائیے مسجد اقصیٰ میں کھڑکیاں کتنی, مینارے کتنے, دروازے کتنے, انداز کیا. تو محبوب فرماتے ہیں رب کریم نے نا مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا. میں دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا تھا, دیکھتا جاتا تھا اور بتاتا جاتا.
شان اللہ نے۔ اب لوگ بڑے پریشان تھے، ایک نے جا کے حضرت صدیق اکبر سے بھی کہا غلامی مزیدار کرنی چاہیے، نکمی شکمی نہیں کرنی چاہیے، مرید ہو کے بھی بندہ مرید نہیں، شاگرد ہو کے بھی بندہ شاگرد، کسی جماعت میں ہو کے بھی اس جماعت میں، کچی پکی باتیں، اس سے اپنا بھی مزہ خراب ہوتا ہے، سامنے والے کا۔ لطف یہ ہے کہ جب آپ نے مان لیا تو پھر مان لیا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، وہ جینج رکھے پھر اونج رہنا ہے، ختم ہو گئی بات۔ حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے جا کے کہا کہ ابو بکر صدیق ایک بات بتائیے، پوچھیے۔ کہنے لگے اگر کوئی شخص کہے کہ میں رات کے مختصر سے حصے میں گیا ہوں اور زمین و آسمان دیکھا ہے ہوں، جنت دوزخ دیکھا ہے ہوں، سارا کچھ میں ہوا 18,000 سال کا گویا سفر ہے، آپ مانتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے ماننے والی بات ہی نہیں، کیسے مانے؟ اس نے فوراً کہا، پھر آپ کے نبی کریم نے کہا ہے، یہ حضور نے فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر نے یہ نہیں کہا پتہ کرتا ہوں، معلومات کرتا ہوں حضور نے کیا کہا ہے، لفظوں کا حجم کیا ہے، بات کا پس منظر کیا ہے، حقیقت حال کیا ہے، میں غور کرتا ہوں، پتہ کرتا ہوں۔ نا سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جینج رکھے ایسا اونج رہنا ہے۔ حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور نے فرمایا ہے؟ کہا، کہنے لگے پھر حق اور سچی فرمایا ہے، اور بالکل ٹھیک کہا ہے اگر نبی پاک نے کہا ہے۔ حضور گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے، جب نبی پاک نے کہہ دیا تو ختم ہو گئی۔ یہ ہماری لکیر ہم نے کھینچ لی، ہم اس لکیر کے فقیر ہو گئے، جو کریم فرما دے۔ یہ وہ ذوق ہے زندگی میں۔ یہ دیکھیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک بات بیان کی، فرمایا ایک جگہ بیل بول پڑا ہے، بیل تو نہیں بولا کرتا، لوگ حیران ہو گئے۔ اس محفل میں نہ جناب صدیق اکبر تھے، نہ حضرت عمر تھے، تو محبوب فرمانے لگے رب چاہے تو بیل بول سکتا ہے، اس پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی لاتے ہیں، عمر بھی لاتے ہیں، وہ موجود کوئی نہیں، دونوں موجود نہیں دونوں، لیکن حضور کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ فرمایا میں جو کہہ دوں گا وہ چپ کر کے مان جائیں گے، اس میں کوئی لہت و لالا کریں گے۔ یہ واقعہ معراج سے یہ والا سبق بھی پڑھو، جہاں حضور کی بات آ گئی، جہاں وہ کہا تھا نا عروہ بن مسعود نے کفار سے جا کے کہ مسلمان تو نبی پاک کا حکم ماننے میں جلدی کرتے تو دوڑ پڑتے ہیں، سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ذوق جب طبیعت میں آ جاتا ہے، آپ یقین کریں مومن کو نا وہ لذت ایمان نصیب ہوتی ہے کہ وہ اسے کیف حاصل ہو جاتا ہے مومن ہونے کا۔ واقعہ معراج سے جو اسباق ہے، اور سب سے ضروری بات یہ کہ حضور نماز لے کے تشریف لائے۔ حضرت مولا علی کہا کرتے تھے اللہ کرے جنت میں بھی نماز ہو، تاکہ لطف تو آئے نا۔ نماز کے بغیر مطلب کیسے، یقین کریں ترتیب نہیں پاتی، چیزیں مرتب نہیں ہوتی۔ لوگوں کا ٹائم ہوگا 3 بجے 4 بجے 5 بجے، مذہبی لوگوں کا کیا ٹائم ہے؟ ظہر کے بعد، عصر سے پہلے، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد۔ آپ کی پوری زندگی مرتب ہو جاتی ہے، اور نماز تھوڑی اہتمام سے پڑھی جائے، یعنی اچھا کر کے وضو کیا جائے، صحیح کر کے مصلی بچھایا جائے، جو چند سجدے کرنے ہیں ان میں تھوڑا سا نا ذوق ہو، مزاج ہو، اور پھر دعا مانگی جائے۔ کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، کسی سے نہیں کہے جاتے، اپنے آپ سے بھی نہیں بندہ کہہ سکتا، نجی اور ذاتی باتیں ہمیں دعا دی شریعت نے، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ لو، اور خوب کہہ لو اور کھل کے کہہ لو۔ اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں جو کہہ سکا ہوں مالک قبول فرمائے، ہماری حاضری کو قبولیت کا شرف عطا کرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔